اسٹیج پر جلوہ فرما حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزادہ حضور مخدوم سمنا الحاج شاہ حضرت علامہ مفتی الحاج شاہ سید اکبر میاں اشرفی اشرف الجلال صاحب قبلہ اولاد علی اولاد غوث اعظم عطائے حضور مخدوم سمنا شہزادہ حضور شہباز حسین حضور سید کلیم الشہریہ صاحب قبلہ اسٹیج پر جلوہ فرما تمام علماء کرام شورا اعظام حاضرین محفل خواتین پردہ نشین معاذ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میں نے آپ سے سلام کیا ہے نا، اور سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب، اور واجب کو چھوڑنے والا انسان گنہگار ہوا کرتا ہے۔ ہمارا مسلک حنفی کا ترجمان مسلک امام احمد رضا ہے۔ ہمارا مسلک ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارے گھر کے زندہ تو زندہ، مردہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو حدیث رسول پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اے میری پیارے صحابہ، جب تم کسی قبرستان سے گزرا کرو تو پہلے سلام کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ مردے ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں، ہاں میرے پیارے صحابہ، یہ مردے تمہارے سلام کو سنتے ہیں، تمہارے سلام کو سن کر تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ قرآن مردے کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج مذہب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج مذہب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اسلام کرتا ہوں، آپ حضرت محبت سے جواب دے، السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وقفا محمدا المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المطین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ہم اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو ذکر مصطفیٰ اور ذکر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور تو سب سے بڑی بات، حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت، گلے گلزار اشرفیت، مفکر قوم و ملت، حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ سید حضور اکمل میاں اشرفی صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ والنورانی
کہ چہرے نور سے ہم اپنے آپ کو مشرف کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اولاد علی، اولاد غوث اعظم، عطائے حضور محمود نظراللہ شہزادہ حضور شہباز حسین، حضور سید کلیم الشفیع صاحب قبلہ مقام درگاہ شریف، ان کے بھی چہرے کی ہم لوگ زیارت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو فیوز و پرکار سے مالا مال کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کافی دیر سے نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے، اسی دوران آپ نے ایک نایاب خطاب، بڑی اچھی گفتگو حضرت علامہ مولانا نصیب اللہ قادری صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی و نورانی سے سماعت فرمایا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ تعالی کچھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارک آپ تمامی حضرات کے گوشے گزار کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو یہ رات عطا فرمائی، یہ رات نصیب فرمائی۔ یہ جناب محترم اجمل صاحب کے دروازے پر یہ عظیم الشان جشن غوث الورا کی شکل میں یہ محفل رسائی اور بسائی کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میرے غوث کی شان میں میرے رضا نے قلم اٹھایا اور لکھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہی بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہی بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہی بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہی تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہی تلوہ تیرا۔ بہت خوب۔ اور یہاں پر ہم اور آپ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے صالحین بندوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ شعر سنیں، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، اشارہ، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، بخاری پڑھ کر بھی شان محمد عربی، سمجھ نہ پائے تو پھر تم نے پڑھا کیا ہے، سمجھ نہ پائے تو پھر تم نے پڑھا کیا ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، پیروں کے آپ پیر پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ اور حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا ہے، قادری پائے تصدق میرے
واہ کیا مرتبہ غوث ہے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا اولیاء ملتے ہی آنکھیں کے کلوہ تیرا اور کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا حضرت محترم اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مرتبہ یہ شان یہ شوکت یہ عظمت یہ رفعت تمام ولیوں کو دی ہے کہ انہیں کسی چیز کا غم نہیں رہتا انہیں کسی چیز کا خوف نہیں رہتا ہے یہ محفل پاک جس نام سے منسوب ہے جشن غوث الورا یہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ دیکھیں منبر رسول پر یہ ذات بابرکت حضور سید اکمل میاں شفیع صاحب قبلہ مدد اللہ العظیم النورانی اور حضور سید کلیم اشرف میاں صاحب قبلہ یہ بھی ماشاءاللہ یہ ہم تمام لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ ایک اولاد غوث اعظم کی زیارت کر رہے ہیں اور یہ وہ اولاد ہیں یہ وہ اولاد ہیں یہ وہ شہزادے ہیں جن کے بارے میں امام احمد رضا میرے رضا نے ارشاد فرمایا تیری نسل پاک ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ بہت تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرت محترم یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ان کی عظمت اور ان کی شان کو اگر سے کوئی بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا ہے ان کی اتنی عظمتیں ان کی اتنی رفعتیں ان کی اتنی بڑی شان ہے آئیے کچھ ان کی زندگی کا کچھ حصہ آپ عوامی حضرات کے روبرو کروں حضرات محترم آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور یہ بغداد کی سرزمین پر رہتے ہیں لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو ولی بھی بہت بڑے ہیں آپ کو اللہ کے مقرب اور نیک بندے بھی بہت بڑے ہیں لیکن جو شان جو عظمت اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا بخشا ہے وہ شان وہ مرتبہ کسی بھی ولی کو آج تک حاصل نہیں ہوا ہے اور نہ ہی حاصل ہوگا یہ مرتبہ یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور ایک چیز اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہونے کے لیے کوئی ایسے ہی غوث پاک بن کر پیدا نہیں ہوتا ہے حضور غوث پاک بن کر پیدا ہونے کے لیے ماں ام الخیر فاطمہ ہونا چاہیے ماں ام الخیر فاطمہ ہونا چاہیے اور باپ شیخ ابو سہلے کے جیسا ہونا چاہیے جب یہ نیک بندے آپس میں ملتے ہیں تب کسی بیٹی اور کسی ماں کے شکم سے حضور غوث پاک پیدا ہوتے ہیں حضرات محترم آئیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے شان عطا کی ہے ایسا مرتبہ عطا کیا ہے آپ ذہن کو حاصل کریں اور یہاں سے ملاحظہ کرتے چلے کوئی بھی دنیا کا انسان ہوتا ہے کوئی بھی شخص ہوتا ہے اس کی ایک بات سے پہچان نہیں ہوتی ہے اگر
سے وہ اپنی پہچان کراتا ہے تو اس کو بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے، اس کو بڑی مشقتیں کرنی پڑتی ہے، اس کو بڑی محنت کرنا پڑتا ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جب جا کر کے اس کو کوئی مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں، آپ دیکھیں، اگر سے کوئی عالم دین بننے کے لیے مدرسے پر جاتا ہے، مدارسوں پر جاتا ہے، تو وہ کس طرح سے محنت و مشقت کرتا ہے، تب اس کے بعد اس کو ایک مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ کسی کو حافظ کا مرتبہ، کسی کو عالم کا مرتبہ، کسی کو مفتی کا مرتبہ۔ آئیے میرے غوث پاک کی سیرت مبارک سماعت کریں۔ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہے جس کو حضرت محمد کاکیش رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، یہ عراق کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے بچپنے کا عالم ہے، وہ حضرت محمد کاکیش رحمت اللہ تعالی علیہ کے محفل میں جاتے ہیں، ان کو محفل سے نکال دیا جاتا ہے، میرے غوث کو محفل سے نکالا گیا ہے، وہ محفل سے باہر آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ محفل میں جاتے ہیں، پھر دوبارہ محفل سے نکالا گیا ہے، حضور غوث پاک محفل سے باہر آتے ہیں، اس کے بعد میرے غوث محفل میں جاتے ہیں، اور محفل میں جب جاتے ہیں پھر ان کو محفل سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت محمد کاکیش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، عراق کے ولی گزرے ہیں، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ ان کی محفل میں جاتے ہیں اور تقریباً 3 مرتبہ یہ ان کو محفل سے نکال دیتے ہیں، لیکن جب یہ پھر اس کے بعد محفل میں تشریف لے جاتے ہیں اور محفل میں جاتے ہیں تو حضرت محمد کاکیش رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بلاتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور بلانے کے بعد وہ سینے سے لگاتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں سنو، آج جو یہ آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ ایسا بچہ ہے جو آنے والے وقت میں بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اگر سے کسی کا مرغا بولتا ہے تو بول کر چپ ہو جاتا ہے، لیکن اے غوث اعظم سنو، جب تمہارا مرغا بولے گا تو قیامت تک چپ نہیں ہوگا۔ میرے امام فرماتے ہیں مرغ سب کے بولتے ہیں، بول کر چپ رہتے ہیں، ہاں اسی ایک نواز سب رہے گا تیرا، خود منافق ہے تیرا، سامان تیری، سیف تیری، دم میں جو ظاہر کرے اور ہے نعرے رسالت فیضان غوث اعظم خاندان اہل بیت، نعرے تکبیر، واہ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت محمد کاکیش رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل سے کئی مرتبہ نکالے جاتے ہیں، اس کے بعد زمانے والوں کو پہچان کرائی جاتی ہے کہ لوگوں یہ جو آپ بچہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بچہ ہے جو آنے والے وقت میں بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے۔ آپ ذہن و فکر کو حاضر کریں اور حضور سید اکمل میاں اشرفی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی ولی نورانی کے چہرے کی زیارت کریں اور ملاحظہ کریں، قسم خدا کی یہ معلوم ہے جن کی بات ہو رہی ہے حضور غوث پاک کی بات ہو رہی ہے، اور خوش نصیبی ہماری ہے کہ ان کے اولادوں کے سامنے ان کے شہزادوں کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آئیے ذہن و فکر کو حاضر کریں اور وہاں سے آپ ملاحظہ کرتے چلے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، لیکن آئیے آپ ملاحظہ کریں، میں آپ کو بتاتا چلوں یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ تو بعد میں اعلان کر رہے ہیں کہ میرا قدم سارے ولی کے گردن پر ہے، سارے ولیوں کی گردن پر ہے، لیکن آئیے آقا علیہ السلام کی زبانی بھی سماعت کر لیں۔ آقا علیہ السلام ہے، آقا علیہ السلام کا وہ وقت آتا ہے جب انہیں معراج پر تشریف لے جانا ہے۔ آقا علیہ السلام معراج پر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، براق حاضر ہے، آقا علیہ السلام کو معراج پر جانا ہے، وہ گھڑی آ گئی ہے جب آقا
کو میراج پر جانا ہے، وہ پل آیا ہے، وہ وقت آیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں تیاریاں کر رہے ہیں میراج پر جانے کے لیے۔ براق حاضر ہے، لیکن آئیے ذہن و فکر کو حاضر کر لینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میراج پر جانے کی تیاریاں ہو رہی ہے، وہاں پر براق حاضر ہے، آقا اس پر سوار ہوں گے، سوار ہونے کے بعد میراج پر تشریف لے جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قدموں کو بڑھایا ہے اور قدموں کو جس طرح سے بڑھایا ہے آپ معلوم ہے کیا ہوتا ہے، براق پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قدم کو رکھنے والے تھے، اتنے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح حاضر ہوتی ہے۔ روح حاضر ہونے کے بعد وہاں پر بیٹھتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہے، اے نانا جان، اے نانا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں معراج پر جا رہا ہوں، آج معراج کی رات ہے، میں معراج پر جا رہا ہوں، میں رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح حاضر ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہو کر آتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کو براق پر سوار ہونے سے روک دیا ہے اور کہا ہے، اے نانا جان سنیں، آپ براق پر ایسے نہیں سوار ہوں گے، بلکہ یہ آپ کا نواسہ حاضر ہے، یہ آپ کا بیٹا عبدالقادر حاضر ہے۔ اگر سے آپ اس پر براق پر سوار ہوں گے تو ایسے نہیں سوار ہوں گے، بلکہ آپ پہلے میرے کندھے پر اپنا قدم رکھیں گے اور اپنے قدم کو میرے کندھے پر رکھنے کے بعد آپ براق پر سوار ہوں گے، براق پر سوار ہو جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر اپنے قدم مبارک کو رکھا ہے اور براق پر سوار ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے بیٹا عبدالقادر سن، آج میں معراج پر جا رہا ہوں، آج میں رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تو نے اپنے کندھے کو حاضر کر دیا کہ نانا جان آپ میرے کندھے پر قدم رکھے، اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوں گے۔ اے بیٹا عبدالقادر، میں نے تیرے کندھے پر اپنے قدم کو رکھ کر میں براق پر سوار ہو گیا ہوں، لیکن اے عبدالقادر سن، میں یہ کہتا ہوں آنے والے قیامت تک جتنے بھی بلی ہوئے سب کی گردن پر تیرا قدم رہے گا۔ بہت خوب۔ حضرات محترم، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ذہن و فکر کو حاضر کریں اور ملاحظہ کرتے چلے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ہے، ہم اور آپ یہاں پر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایسی ذات ہے، ان کا وہ مرتبہ ہے، ان کی وہ شان ہے۔ آئیے آپ یہاں سے ملاحظہ کریں۔ آج آپ تمام حضرات اپنی معاشرے کا جائزہ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا ہماری درمیان کس طرح سے، ہمارے درمیان کیسی کیسی چیزیں آج ایجاد ہو رہی ہے۔ ہم دیکھیں گے، ہمیں معلوم چلے گا۔ ہم اگر سے اس کو دیکھنا چاہیں گے تو اسے دیکھ کر ہم یہ پتہ چلے گا ہمیں کہ آخر ہمارے معاشرے میں کون کون سی برائیاں اور کون کون سی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہے۔ آئیے ذہن و فکر کو حاضر کریں۔ آج کا مسلمان ہے، آج کا یہ دور ہے، آپ انٹرنیٹ اور آپ میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، وہ منظر، فلسطین کا منظر آپ اپنے نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ انٹرنیٹ اور میڈیا کے ذریعے آپ کو معلوم ہے، جب حضور عمر فاروق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی کو فتح کیا تھا، تو بغیر جنگ کے ہی حضور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا۔ لیکن لوگوں سنو، وہ ایک صحابی کا ایمان تھا، وہ اللہ کے محبوب کے
یار کا ایمان تھا، لیکن آج ہمیں کیا ہوا ہے لوگوں، آج ہمارے ایمان کو کیا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے، اگر سے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں، میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں، تو وہ ظالم کس طرح سے فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر سے آپ مشاہدہ کریں تو دل دہل جاتا ہے، کلیجہ دہل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان ظالموں نے ایسا ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر دوسری کربلا بنی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ستایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ ایک یہ دور تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اس بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، لیکن آج ہمارے ایمان کو کیا ہوا ہے۔ لیکن آئیے ذہن و دل کو حاضر کریں اور آپ یہاں سے ملاحظہ کرنے چلے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ہر مصیبتیں ستاتی ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمیں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، جگہ جگہ پر ستائے جاتے ہیں، جگہ جگہ پر مارے جاتے ہیں، لیکن آؤ ستائے جاتے ہیں۔ ہم نے شریعت مصطفیٰ کو پیچھے چھوڑا ہے، ہم نے پیغام مصطفیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں جانا ہے کہ پیغام خدا بن کیا ہے، ہم نے یہ نہیں جانا ہے مصطفیٰ کی شریعت کیا ہے، ہم نے یہ نہیں جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کون سا راستہ بتایا ہے، اللہ کے محبوب نے ہمیں کون سی شریعت دی ہے، اللہ کے محبوب نے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنے کا درس دیا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوا ہے کہ ہم آج گمراہیوں کے اندر پر پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ایمان کو کیا ہوا ہے، یہ ایک وجہ اس لیے بھی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوئے ہیں، ہم شریعت سے دور ہوئے ہیں، ہم پیغام مصطفیٰ سے دور ہوئے ہیں۔ یاد رکھے مسلمان، جس دن بھی عمل سے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا شروع کر دے گا، اللہ کے پیغام پر عمل کرے گا، تو یہاں بھی کامیاب رہے گا اور وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ حضرات محترم، یہ ہمارے اعمال ہیں اس طرح کے جو ہم آج ہر جگہ ستائے جاتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں۔ اپنے دلوں میں محبت رسول بساؤ، اپنے سینوں میں شریعت کی محبت بساؤ، اور یہ دیکھو کہ اللہ نے ہمیں کون سا پیغام دیا ہے، اللہ کے محبوب نے ہمیں کون سا پیغام دیا ہے۔ یہ چیز اور سنیں، جب ایسے موقع آیا کرے کہ کہیں پر اللہ کے مقرب بندوں کا، اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہوا ہوئے، تو وہاں جایا کرے اور جا کر کے وہاں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسی شخصیت حضور رہبر راہ شریعت، گلے گلزار اشرفیت، مفکر قوم ملت، حضرت علامہ الحاج الشاہ سید اکمل میاں اشرفی اشرف الجیلانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نورانی کی ذات ہے۔ آپ حضرات ان کی زیارت کریں، اور اگر سے آپ حضرات جلسے کے بعد حضرت سے مرید ہونا چاہے، داخل سلسلہ ہونا چاہے، تو حضرات جلسے کے بعد بیعت حاصل کر سکتے ہیں، مرید ہو سکتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، یہ ایسا چانس سے ہم لوگوں نے، یہ ایسا قیمتی وقت ہے، اگر سے اس دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو قسم خدا کی ہماری دنیا بھی سنبھلے گی اور آخرت بھی سنبھل جائے گی۔ یہ وہ ذات ہے۔ آپ حضرات جلسے کے بعد اگر سے آپ کو مرید ہونا ہو، بیعت حاصل کرنی ہو، اس پاکیزے دامن سے وابستہ ہونا ہو، تو آپ مرید ہو سکتے ہیں۔ اور امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر سے کوئی شخص مرید ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت ہوتا ہے، گویا وہ مظاہر تو پیر کے
ہاتھ پر ہاتھ دیتا ہے لیکن وہ حقیقت میں حضور کے پاک پر ہاتھ ایسے جو آپ کو موقع ملا تو آپ حضرات بیان حاصل کریں اور مرید ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہ میں نے جو کچھ بھی بولا اور جو بھی غلطیاں ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.